ویلکم بیک ناظرین. اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں. بڑا اہم ایک معاملہ ہے جس نے کہ ہلا کے رکھ دیا ہے پورے جو ٹریڈ اس وقت کانٹیکسٹ ہے جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے چلا آ رہا تھا, جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ٹیرفز کی وار ہے. جی مشاہد, we haven't talked about that game. لیکن ٹیرفز وار کا جو ٹارگٹ تھا وہ تو بہانہ تھا نا کہ یہ ہماری ڈیفیسٹ ہے, لیکن نشانہ جو تھا وہ چائنا. تو دیٹ ہیز فیلڈ. چائنا اس کے لیے تیار تھا. چائنا نے تیاری شروع کر دی تھی پہلی ٹرمپ ٹرم سے, جب 2017 میں بھی انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ان کی 10% ٹریڈ امریکہ سے کم ہوئی ہے پچھلے 7 سالوں میں, اور 12% ٹریڈ ان کی گلوبل ساؤتھ جو ایشیا افریقہ ممالک سے بڑھی ہے. اور 2024 میں چائنا کا جو ٹریڈ سرپلس ہے, جسے کہتے ہیں کہ نار خسارہ تو الٹا ہوتا ہے نا, امریکہ کا خسارہ ہو رہا ہے, سرپلس جو ہے وہ $1 ٹریلین ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ پکڑائی نہیں دے رہا چائنا. چائنا کا شی جن پنگ نے بھی ٹور بھی کیا آسیان ممالک کا, وہ موبلائز کر رہے ہیں. بلکہ اب تو یہ حالت بھی ہوگی, بڑی انٹرسٹنگ سائڈ لائن دیکھیں کہ ایون انڈیا از ورڈ, اور انڈیا بھی چاہتا ہے میں چین سے تعلقات بہتر کروں, کو پتہ نہیں ٹرمپ کا کہ ہمارے پر بھی لگا دیے سار. تو یہ جو اسٹریٹجی تھی نا کہ ون سائز فٹس آل, کہ ڈرا دمکا کے کریں گے, دیٹ ہیز فیلڈ. انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا, اینڈ دوسرا انہوں نے چائنا کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. سو دس از اے پالیسی دیٹ ہیز فیلڈ. یو شوڈ بی ویری. چائنا کے ساتھ ان کا خیال تھا کہ ہم کنٹین کر لیں گے, ہم ان کو کر لیں گے, قابو کر لیں گے. اٹس ٹو لیٹ ناؤ. تو الٹیمیٹلی میرے خیال میں ٹرمپ ان سے ڈیل کرے گا, اور کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر. اور یہ اس کا ذہن بھی ایسا ہے. ٹرمپ جو ہے نا وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ 3 بڑی پاورز ہیں. ایک اپنے ملک کو, حالانکہ ہی از پریزائڈنگ اوور اے ڈکلائننگ امریکہ بائی دا وے ایز وی اسپیک. دوسرا پیوٹن اس کا یار, اور تیسرا چائنا. اور ان سے وہ جیسے یالٹا میں ہوا تھا نا, روزویلٹ, چرچل اینڈ اسٹالن, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ کر لیں, اور آئی تھنک دے ول گو فار دیٹ. But one should realize کہ the world has changed. It's a multipolar world. بالکل وہ, اور سب ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ اب وہ دنیا سول سپر پاور کا زمانہ ختم ہو گیا. جو امریکہ کا جو پیریڈ تھا بالادستی کا, ڈومینیشن کا, کنٹرول کا, that is now gone. دیکھیں نا, چائنا کا ایک رسپانس تھا, مطلب ایک تو I don't know, didn't Trump and his team do their homework. چائنا نے 34% سے 17% تک اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ڈیکریز کر دی ہیں ٹو امریکہ. سو اٹس ناٹ لائک دے ور بینکنگ آن امریکہ. دوسرا مشاہد جیسے ٹریجری بانڈز یو ایس پہ, دیر واز اے رن آن دا ٹریجری بانڈز. A lot of the countries وہ نکال کے وہاں سے سب سے بڑی ٹریجری بانڈ کس کے پاس ہے؟ چائنا کے پاس ہے. $800 بلین ہے. پھر جاپان کے پاس ہے, وہ تو چائنا ان کو تیا پانچا کر سکتا ہے. سو اس وقت China has more cards than America. Made in China cards. So اور چائنا کا ایک نیا کانفیڈنس بھی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آنا ہے تو come on, we'll take you on. Yes, they said it in so many words کہ if you bully, don't expect us to come. اور آپ نے دیکھا تھا نا, اس نے کہا تھا ٹرمپ نے کہ I want to have a summit meeting with Xi Jinping first 100 days میں. انہوں نے ابھی تک ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں کی. اب سنا کہ ایک میٹنگ ارینج ہو رہی ہے ٹیلی فون پر, وہ مڈ جون میں. وہ کہتے ہیں برتھ ڈے ٹیلی فون کال. 15 جون کو برتھ ڈے ہے شی جن پنگ کی, 14 کو شاید میرے خیال ٹرمپ کی ہے. تو دل سے وہ کوئی پلاننگ ہو رہی ہے, جو میں نے سنا ہے چائنیز سورسز سے ہے, کہ وہ برتھ ڈے کال وہ اس دوران کچھ نہ کچھ ارینج کریں گے. تو چائنیز کا ہے کہ ان کے پاس اسٹریٹجک پیشنس ہے, وہ جلد بازی میں اور ریئیکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آپ کر لیں جو کرنا ہے. یو ہرڈ نا, اس نے کہا کہ پریزیڈنٹ شی نے کہا کہ you know we are a sea and the sea doesn't get affected by stones. If you're a pond then there are ripples. ایک اور چیز انہوں نے کی, آپ نے دیکھا ہوگا ان کی جو ٹرمپ نے جب اناؤنس کیا تو پہلی جو پریس بریفنگ آئی چائنا سے, ان کی ہے اسپوکس پرسن ماؤ ننگ, انہوں نے کیا کیا کہ چیئرمین ماؤ کی 53 کی اسپیچ جو کورین وار میں انہوں نے کی تھی کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم ییلڈ نہیں کریں گے, اینڈ ویل فائٹ آن, انہوں نے وہ ریلیز کر دی. تو دیٹ واز اے کلیئر میسج کہ چیئرمین ماؤ کہ 72 ایئرز اگو, 72 سال پہلے
جب کوریا کی جنگ تھی، چین اب نیا آزاد ہوا تھا انقلاب کے بعد، تو اس وقت وہ تیار تھے کہ ہم لڑنے کو تیار ہیں امریکہ کے ساتھ. تو اب تو حالات ہی سو وہ ایک بڑا کلیئر میسج چائنیز نے دیا. دیکھیں انہوں نے ہالی ووڈ کی موویز بند کر دی ہیں، بوئنگ کے جہاز بند کر دیے ہیں. امریکہ کو تو ضروری پڑ گئی ہے، وہ تو مصیبت پڑ گئی ہے ان کو ہاؤ ٹو ہینڈل. امریکہ کی اپنی انڈسٹری جو ہے کمپنیز جو کہ آٹو موبائل وغیرہ ٹیسلا کو پہلی دفعہ لاس ہوا ہے میجر، اور ان کی جو دوسری کمپنیز ہیں جنرل موٹرز کہتے ہیں کہ وی کانٹ کمپیٹ ود دا چائنیز کار میکرز. وہ جو بنیاد تھی امریکہ کی جو آٹو موبائل انڈسٹری کی، جو انڈسٹریل مائٹ کی ہے. ڈالر از بینگ چیلنجڈ. وہ ڈالرائزیشن کا پروسیس ابھی آسیان کنٹریز کا شروع ہو گیا کہ کیو آر کوڈ کے ذریعے ہم کریں گے، اور روپیز، ریال، رینڈ، روبلز، اس میں ہماری ٹریڈنگ ہوگی. تو یہ 68 ممالک ہیں 193 ممالک میں سے جو ممبر ہیں یو این کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں نان ڈالر ڈینامینیشن میں تجارت کرنے میں. تو یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ڈن اے گڈ سروس ٹو دی ورلڈ بٹ ٹو امریکہ. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے جو امریکہ کی جنگجو پالیسی تھی، جو امریکہ کی جو نہ ختم ہونے والی جنگیں، کم سے کم وہ نہیں ہو رہی. پوٹن سے اس نے کہا کہ میں صلح چاہتا ہوں، ایران سے میں مذاکرات چاہتا ہوں، شمالی کوریا سے میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، چین سے بھی الٹیمیٹلی مذاکرات. تو یہ تو اچھی بات ہے. اس لیے وہ تکلیف ان کے حلیفوں کو ہے، یورپینز کو انہوں نے فارغ کر دیا. اور یہ کیا ان کا کیا ضرورت ہے حلیفوں کی؟ یہ لائبلٹی ہے، بوجھ ہے. کیونکہ یہ ہمارے دشمن اگر نہیں ہے پوٹن یا یہ ایران یا شمالی کوریا یا ایون چائنا، تو وائی ڈو وی نیڈ دیز جوکرز؟ اور نیٹو بنایا ہوا ہے، نیٹو کا کیا اور نیٹو کی کیا افادیت ہے یہ مجھے بتائیں، کیا ضرورت؟ اور 21ویں صدی میں تو نیٹو کا کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں جو فورن پالیسی کا جو کور میسج ہے ٹرمپ کا، وہ ٹھیک ہے کہ امریکہ اب نئی جنگیں افورڈ نہیں کر سکتا، نئی جنگیں نہیں ہونی چاہیے، اور ایک نئی سر جنگ بھی نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ صحیح بات ہے، سر جنگ سے بہت دور جا رہے ہیں. لیکن یہ پیلسٹائن یہ ایبسولوٹلی اس میں مورل ایشو بھی ہے، لیگل بھی ہے، اور ہیومن ایشو بھی ہے. جی بالکل، ہر قسم کا. اینڈ واٹ اسرائیل از ٹرائنگ ٹو ڈو ان سیریا، وہ الگ ایک بات ہے. بہرحال ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا. ہم بریک کے بعد آئیں گے اور ہم پاکستان بنگلہ دیش، پاکستان افغانستان، ویری امپورٹنٹ ڈسکشن. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. دلچسپ ڈیولپمنٹس ہیں بنگلہ دیش کے حوالے سے. کوئی 17 سال کے بعد بائی لیٹرل ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے ڈھاکہ میں، اور دوسری طرف افغانستان کے حوالے سے بہت مثبت ڈیولپمنٹ. ٹریڈ کے حوالے سے ابھی دیکھا آپ نے کہ کل ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر ڈار صاحب گئے، کابل گئے. اس سے پہلے جو صادق محمد صاحب ایمبیسڈر وہ، اور پھر وہاں سے بھی ڈیلیگیشن آیا. تو وی آر سینگ گڈ تھنگز ہیپن ان ٹو امپورٹنٹ کنٹریز. مشاہد آئی تھنک یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. ہم جیسے لوگ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمسایوں سے تعلقات بہتری سب سے اچھی ہے، اور اچھی بات ہوئی ہے. گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو ایشوز پر ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو بارڈر ٹریڈ کا ایشو ہے، اس میں کئی اننیسری بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ لگا دی تھی. کوئی انشورنس بڑھا دیں، ٹیکس بڑھا دیں، ریبیٹ بنا دیں. ہم نے اپنی ٹیرف اپروچ بھی یہی رکھی تھی کہ ٹیرف ایز اے ویپن اگینسٹ افغانستان، تو وہ ہم نے ختم کر دیا. تو بہت اچھی بات ہے، پازیٹیو بات ہے. اور دوسرا جو بنگلہ دیش ہے، آئی تھنک اٹس ایبسولوٹلی اسٹریٹجک. ایک تاریخی موقع ملا ہے ہمیں، اور جو انڈین کیمپ میں انڈیا کی جو رجیم تھی، انڈیا کو پچھلے 27 سال میں یہ سب سے بڑا دھچکا ملا ہے آفٹر دا نیوکلیئر ٹیسٹ آف پاکستان. اپنا ایکسٹینشن بنایا ہوا تھا بنگلہ دیش. ہاں، بنگلہ دیش واز جسٹ لائک وہ تو پورا کنٹرول تھا، را کنٹرول تھا. اور 98 کے بعد نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد سب سے بڑا یہ پاکستان کے لیے ایک موقع ملا ہے، اسٹریٹجک سکسیس ہے، اور انڈیا کے لیے دھچکا ہے. دے ہیو لاسٹ بنگلہ دیش، اور وہ ناٹ بیکاز آف پاکستان، بیکاز آف دا پاپولر اپرائزنگ، اسٹوڈنٹ اپرائزنگ. ایک گورنمنٹ جو بالکل ان کے پرو انڈیا ان ڈیموکریٹک گورنمنٹ، فیشسٹ گورنمنٹ، ڈیولپمنٹ کر رہی تھی. ڈیولپمنٹ تو کر رہی تھی، لیکن کوشچن ہے کہ ڈیولپمنٹ از ناٹ دا مین تھنگ. پیپل نیڈ اے وائس. ساؤتھ ایشیا ہے، دس از ناٹ ون آف دا عرب کنٹریز کے 30-40 سال ایک فیملی حکومت کرے. ادھر نہیں لاؤ کرتے لوگ. ڈیولپمنٹ تو ایوب خان صاحب کے زمانے میں بڑی ہوئی تھی، تو لوگوں نے ریئیکٹ کیا. سو ان پاکستان اینڈ بنگلہ دیش ریلیشنز یہ جو پروگریس ہوئی ہے، اور میرے خیال میں جو ایشوز ہیں میں بڑے دل سے سالو کرنے چاہیے.
مجھے یاد ہے جب میاں صاحب گئے تھے, آئی واز انفارمیشن منسٹر, اس کو بھی ہم نے معذرت کی تھی 71 کے واقعات پر, جنرل مشرف نے بھی کی تھی, اور ہمیں کھلے دل سے بات کرنی چاہیے. جو غلط بات ہوئی تاریخ کی ہے, تاریخ کی درست کی ضروری ہے, کیونکہ بات فیوچر کی ہے. وی ہیو ٹو موو آن. دیکھیں نا, اور جو تعلقات ایک تاریخی موقع ہے اس کو آگے بڑھائیں, ہم اس میں پھنسے نہ رہیں. اٹس ناٹ اے ایشو آف ایگوز اور کوئی ڈگنیٹی اور سیلف ریسپیکٹ کا, اٹس اے ایشو آف رائٹنگ اے رانگ, کہ جو ریورسنگ اے رانگ, جو غلط چیز ہوئی تھی 71 میں اس کو ہم کریں. اور کافی گڈ, دیکھیں نا گڈ ول تو بڑی ہے بنگلہ دیش میں, بہت ٹریمنڈس گڈ ول. دیکھو نا کہ ایک طرف انڈیا کی نفرت, پاکستان کی محبت, تو یہ آپ کے لیے ایک سلور پلیٹر پر ہے. تو اس میں ہم بیوروکریٹک ایشوز پر اس میں نا آپ ایک بڑے دل سے بڑے فیصلے کریں. وی ہیو ٹو ٹیک دیٹ فارورڈ. واٹ آر دی تھنگز مشاہد ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ود بنگلہ دیش کے؟ دیکھیں نا ابھی تو ایک ہائپ ہے, ایوری بڈی فیلز ویری گڈ, پیپل ٹو پیپل. سب سے کلوزسٹ بانڈ از, آئی ہیو اسٹل lived in 4 years in ڈھاکہ. میں تو پڑھتا رہا ہوں, ادھر بنگالی بولتے بھی تھے, کیمرہ حسن تو بھالو اپنا نام کی اپنا باڑی کو تھا, ہم تو اس معنی میں تھے. اور میں دیکھا بنگالی میں بڑی جان ہے. دیکھو انہوں نے برداشت نہیں کیا حسینہ کو, فارغ کر دیا. They stood up and they've always taken democratic positions. تو اس حوالے سے اسکالرشپس ہیں, ایجوکیشن ایکسچینجز ہیں, اوپننگ ویزاز ہیں. We already have 2 million Bengalis living in Karachi. ان کے تو لوگ ادھر آتے بھی رہے, سارا کچھ ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بڑا بالکل اوپن اپ کرنا چاہیے. ویزاز کے حوالے سے, پاپولر انٹریکشن, ٹریڈ کے حوالے سے ہماری پریزنس بہتر ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں جو ہماری ڈپلومیٹک پریزنس بھی, اور میڈیا اس کی اپنے بندے ادھر پوسٹ کریں, میڈیا کے ان کے بندے ادھر انوائٹ کریں, اور ایک کلچرل ڈپلومیسی, پبلک ڈپلومیسی کو اوپن اپ کریں. ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں فوج کے, سول سروس کے, ان کے بندے بلائیں. ہم اتنی اسکالرشپس دیتے ہیں باہر ممالک کو, ان کے لوگوں کو دیں, ہمارے لوگ وہاں جائیں. ہم نے تو پیلسٹائن سے بڑھ دیا. 700 سومالیئنز, اس کو آپ کو پتا ہے, دے آر اسٹڈنگ ان پاکستان. 700 لوگ ہیں صومالیہ کے. پیلسٹائن تو ہمارے, جب میں پڑھا تھا ایف سی کالج میں 70s میں, تو وہ بڑے نہیں پنجاب یونیورسٹی, انجینئرنگ یونیورسٹی, ہر جگہ تھے. ترکی کے لوگ, ان کے لوگ, سارے لوگ تھے. ابھی غازہ سے ہم نے پتہ نہیں, غازہ سے اسٹوڈنٹس لے آئے سارے. تو ایگزیکٹلی, تو ہمیں تو یہ بڑا سیم از دا کیس ود افغانستان نا. یہ افغانستان سے بڑے اسٹوڈنٹس کافی آتے ہیں. افغانستان میں مشاہد یہ جو ڈیورنڈ جو بارڈر ہے ادھر کا مسئلہ ہو جاتا ہے. ابھی بھی جو مارچ کے اینڈ میں ہوا, وہ تو افغان اسٹارٹیڈ ٹو کنسٹرکٹ پوسٹ اینڈ نو مینز لینڈ. تو اس چیز کو بھی ہمیں ریزالو کرنا ہے ہوئے کہ یہ ہر دوسرے مہینے اس طرح گڑبڑ نہ ہو. I don't know, we need better understanding. I think وہ بیٹر بارڈر مینجمنٹ کی بات ہے. لیکن دیکھیں نا کہ ہم نے بھی افغانستان میں ابھی ایکشن لیا ہے, تھوڑا سا دیر میں لیا ہے. اس سے پہلے چائنا نے ڈی فیکٹو تسلیم کر لیا تھا افغان طالبان کو. رشیا نے ان کو دہشت گرد سے نکال دیا لسٹ سے. آپ کے بیسٹ فرینڈ یو اے ای کے صدر محمد بن زائد نے سراج الدین حقانی کو ویلکم کیا. امریکن نے جا کے ڈائریکٹلی وہ پہنچ گئے کابل, ناٹ تھرو پاکستان, اور انہوں نے سراج الدین حقانی اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو نکال دیا ٹیررزم لسٹ سے. تو آپ دیکھیں گے ہماری ریلیشن شپ میں ایشوز جینوئن ہیں, کمپلیکس ہیں, وہ ہے, لیکن نہیں جو ٹریڈ کا, جو ٹیررزم کا ایشو تو جینوئن ہے نا, کہ وہ دہشت گردی افغانستان سرزمین سے پاکستان کے خلاف آ رہی ہے. لیکن جو ایک حقیقت آ گئی ہے افغانستان کے اندر, افغان طالبان رجیم, اس کو ان کے ساتھ not just acknowledge and recognize, we should have a good interaction with them. ان سے کریں سارا. یہ جو ہم نے میرے خیال ہے فرائیڈے ہم نے چلایا تھا ان کا انٹرویو, جو وائس پریزیڈنٹ آئے تھے افغان چیمبر آف کامرس کے, تو ہی وہ سینگ کہ ہمارا گھر کوئٹہ میں ہم آتے ہیں باقاعدگی سے آتے ہیں, تو ٹو بلڈ آن دیز ریلیشن شپس. مجھے بھی ان کا ڈیلیگیشن ملا تھا, یہ کانفرنس ہوئی تھی چمن سے, جو ٹریڈرز آئے تھے پاکستانی افغانستان ٹریڈ, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار ہم پھنسے ہوئے ہیں, ٹریڈ ہماری ختم ہو گئی ہے. ٹریڈ ایک زمانے میں $5 بلین تھی, اب اٹس لیس دین $1 بلین. اور انہوں نے کیا کیا, افغان طالبان آر انویسٹنگ ان چابہار اینڈ فوکسنگ آن بندر عباس. تو وہ کراچی اور گوادر جو ان کا نیچرل آؤٹ لیٹ تھا 900 کلومیٹر ہے گوادر قندھار سے. تو اٹس وی آر دا کلوزسٹ آؤٹ لیٹ ٹو دا سی فار افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے ممالک کے لیے. میرا خیال ہے کوئی ہم نے انشورنس وغیرہ پہ پالیسی جو ہے وہ کی ہے, ڈار صاحب نے جا کے وہاں اناؤنس کیا, تو ہوپ نہیں وہ بڑا اچھا وزٹ رہا ان کا واپس آئے گی. تو بٹ اینی وے
یہ چیزیں دس از آل ورک ان پروگریس، اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. مشاہد بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.